الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم لڑتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، وہو ربنا اور وہ تمہارا رب ہے، وربکم اور ہمارا بھی رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہے، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون خالص ہیں۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب والاسباط یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کانو تھے ہودن یہودی، او نصارہ یا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے، انتم کیا تم زیادہ جانتے ہو، اعلم ام اللہ اللہ سے، ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کتم شہادتن جس نے چھپایا گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس تھی، من اللہ اللہ کے پاس سے یا اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما تعملون اس بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ مسلمانوں سے اللہ کے معاملے میں کیوں لڑتے ہیں۔ اصل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ نبوت شروع سے ہی یہودیوں میں یا نصرانیوں میں یا بنی اسرائیلیوں میں چلی آ رہی ہے، تو اب یہ ایک دم سے نبوت مشرک یا مکہ والوں کو یا مدینہ والوں کو کیسے مل سکتی ہے، تو اس معاملے میں یہ لڑا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ نبوت عطا کرنا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بس کی بات ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس کو چاہے نہ عطا کرے۔ اور پھر یہ بھی کہا کرتے تھے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ہم بطور مسلمان ایک ہی ہیں، بھلے ہمارے قبیلے الگ ہیں لیکن رب تو وہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ تو اس میں لڑنا کیسا کہ اس نے نبوت اسے دے دی یا فلاں کو دے دی یا ہمارے قبیلے میں دے دی، کبھی اس نے فضل تمہارے اوپر کر دیا اور کبھی ہمارے اوپر فضل کر دیا، اسی طرح کبھی اس نے نبوت تمہیں عطا کر دی اور کبھی ہمیں عطا کر دی۔ اور آگے خاص طور پہ فرمایا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اب اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں یا پورے حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ تمہارے لیے تمہارا تجارت ہے یا ہمارے لیے ہماری تجارت ہے، تمہارے لیے تمہارا مال ہے ہمارے لیے ہمارا مال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کسی بھی چیز میں مقابلہ کرنے کی اجازت یا ترغیب نہیں دی، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ تجارت میں، کہ جی میں اس لیے تجارت زیادہ کر رہا ہوں تاکہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، یا میں اس لیے مال زیادہ بنا رہا ہوں تاکہ میرا فلاں بندے سے مال زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی مسلمان کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں مقابلہ کرو، نہ صرف مقابلہ کرو بلکہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور وہ چیز کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو تم دنیاوی معاملات میں کوشش کرتے ہو کہ کسی طریقے سے میرا مال زیادہ ہو جائے یا میری بلڈنگیں زیادہ ہو جائے، میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں یہ قطعی طور پر حکم نہیں دیا کہ تم اس میں مقابلہ بازی کرو، جبکہ مسلمانوں کو جو مقابلہ کرنا ہے وہ اصل میں اعمال کے بارے میں کرنا ہے، کہ کسی طریقے سے میں اپنے بھائی سے دین کے معاملات میں آگے نکل جاؤں۔ میں اگر دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی دن میں 1 پارہ پڑھ رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں 1.5 پارہ پڑھوں یا 2 پارے پڑھوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کا جو بھی کام ہو اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میرا بھائی اگر اشراق کی 2 رکعت پڑھ رہا ہے میں 4 پڑھوں،
تاکہ میں اپنے بھائی سے آگے جا سکوں، کل قیامت والے دن نامہ اعمال میرا مضبوط ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ مال میں اپنے بھائی سے زیادہ ہو سکوں۔ محترم بھائیو، مال میں اللہ رب العزت نے کبھی بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا، حکم دیا ہے اعمال میں، اور وہ بھی نیک اور صالح اعمال میں، کیونکہ یہ جتنا بھی مال ہے یہ دنیا میں رہ جانے والا ہے، کل قیامت والے دن صالح مال کام آئیں گے۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور خاص طور پہ یہ جو تمہاری اولادیں ہیں جن پہ تم فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر حسد کرتے ہو کہ جی میرا مال زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، یا میری اولاد کے پاس زیادہ مال ہے، اس میں یہ سارا کی ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ اور خاص طور پہ اولاد کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ مکہ کے اندر یا عرب کے اندر زیادہ بہترین اس شخص کو سمجھا جاتا تھا یا اس قبیلے والوں کو سمجھا جاتا تھا جن کے ہاں اولاد زیادہ ہوتی تھی، یعنی جس شخص کے ہاں اولاد زیادہ ہے وہ ان کے ہاں مضبوط ہوتا تھا کیونکہ اس کے سہارا بننے والے بہت ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی زیب و زینت ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ کل قیامت والے دن تمہیں کام نہیں آئیں گی۔ کل قیامت والے دن کیا کام آئیں گی؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں صرف نیک اور صالح عمل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، یا مشرکین مکہ کے لیے ان کے اپنے اعمال ہیں، یہودیوں کے لیے اپنے اعمال ہیں، نصرانیوں کے لیے اپنے اعمال ہیں، تو لہذا مقابلہ صرف اعمال میں کرو نہ کہ مال میں کرو۔ آگے فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یا جتنے بھی آگے نبیوں کا ذکر کیا ہے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اصل میں جو یہودیوں کے شروع کے قبائل تھے اور نصارہ کے جو آخر کے قبائل تھے، ان کا ایک عقیدہ تھا، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو یہودی مذہب ہے یا عیسائی مذہب ہے یہ کسی نبی کے ذریعے نہیں آیا، یہ ہمارا اپنا مذہب ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہودی یا عیسائی نہیں آئے اس دنیا میں، یہ مذہب بہت پہلے سے تھا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے آج مسلمان کہتے جی اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں آیا، حالانکہ اسلام کی بنیاد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسلام پھیلایا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ بالکل اسی طرح یہودی مذہب کو یا عیسائی مذہب کو پھیلایا ہی ان سارے انبیاء نے تھا۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہودیت کا یا عیسائیت کا ان تمام انبیاء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی فرمایا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، تم کیا زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ اور پھر ان میں سے یہودی اور عیسائیوں کے علماء کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتا ہے، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تم اس کو چھپاتے ہو۔ اصل میں یہودی علماء یہ کرتے تھے کہ جب کمزور لوگ آتے تھے یا ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا تھا تو وہ پھر فوری شریعت کے اوپر سے فیصلہ کر دیتے تھے، جی اس نے زنا کیا ہے تو شریعت کے مطابق اس کو رجم کر دیا جائے گا، فوری اس کے اوپر یہ فیصلہ ساز کر دیتے تھے۔ لیکن جیسے یہودیوں کے علماء کے پاس کوئی مال والا بندہ آ گیا، کوئی بڑے حسب و نسب والا بندہ آ گیا، کوئی اچھے قبیلے والا بندہ آ گیا، پھر وہ شریعت کو بدل دیتے تھے، تھوڑا سا مال لے کر پھر وہ شریعت کو تبدیل کر دیتے تھے، جی چونکہ اب شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، فلاں یہ ہو سکتا ہے، تو مال لے کر وہ شریعت کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور امیر لوگوں کی سزا میں کمی کر دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہوگا جس نے اللہ کی گواہی کو چھپا دیا۔ اور پھر ہم نے پہلے پارے میں یا پہلے پارے کے پہلے پاؤں میں پڑھا تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو کسی بھی قیمت کے بدلے نہ بیچو، یا ایک موٹی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ تو یہ بھی یہودی علماء کو مخاطب کیا ہے کہ وہ چند پیسوں کے لیے یا چند دنیا کی مفاد کے لیے وہ بالکل تورات کو بدل دیتے تھے، زبور کو بدل دیتے تھے، اس کے احکامات بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک تورات اور زبور اپنی اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کو کئی سال گزر گئے، اللہ نے بھی اس کی حفاظت کی، اللہ کے رسول نے بھی اس کی حفاظت کی، آگے صحابہ کرام نے بھی اس کی حفاظت کی،
لیکن جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو پھر ان کی آسمانی کتابیں تبدیل ہونا شروع ہوگی، بدلنا شروع ہوگی۔ اور اس کی کیا وجہ تھی کہ جب غریب آتا تھا تو اس کے اوپر شریعت واجب کر دی جاتی تھی، لیکن جب امیر آتا تھا، پیسے والا آتا تھا، یہودیوں کے علماء کی جیبوں کو گرم کرنے والا آتا تھا، تو پھر اس کے لیے شریعت آسان کر دی جاتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا اور ان کی کتابیں بھی بدل گئی اور ان کے اوپر وہ احکامات بھی نہیں رہے جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نازل فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا